تھرل، ایکشن، سینٹیمنٹس سب کچھ تھا جو دو تین روز تک احتجاج ہوتا رہا پاکستان تحریک انصاف کا، اور ہر لمحہ جو ہے وہ ٹوسٹ سے بھرپور تھا. لیکن سب سے بڑا ٹوسٹ یہ تھا کہ جب منزل قریب آئی تو اس سے احتجاج کو لیڈ کرنے والے علی امین گنڈا پور، یہ تو ارشاد صاحب کریڈٹ علی امین گنڈا پور صاحب کو جاتا ہے کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کی باقی قیادت اس طرح نظر نہیں آئی، اور بالخصوص پنجاب نے جس طرح بہت ٹھنڈا لیا اس احتجاج کو، وہاں پی ٹی آئی کے پی کے لوگ لے کر وہ نکلے، مزاحمت بھی کی، شیل بھی کھائے، اٹک پر رات گزاری بھی، اٹک پل پر، اس کے بعد آگے بھی آئے. لیکن وہ کیا ہے مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا کہ بھٹکا دینا، منزل کے قریب پہنچتے ہی بھٹکا دینا، نیرا نور صاحب نے گایا بھی ہے، جذبہ دل گھر میں چاہوں. تو وہ اچانک ان کا دل بدل گیا، وہ چلے گئے کے پی ہاؤس میں. اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ گنڈا پور صاحب تو وہاں پہنچے ہیں ہفتے کو، یس ٹھیک ہے جی، اور یہ احتجاج شروع ہوا ہے جمعے کو. جمعہ کے دن سے ہفتے کی شام تک جو لوگ وہاں پولیس کی مار کھا رہے تھے تو وہ تو پنجاب کے لوگ تھے، وہ تو کے پی کے لوگ نہیں تھے. اچھا، انگیز جو رکھا ہے پولیس کو، اور نہیں کہاں ڈی چوک کے ارد گرد اسلام آباد میں، پنڈی میں جو کچھ ہو رہا تھا تو وہ تو پنجاب کے لوگ کر رہے تھے نا، وہ تو کے پی کے لوگ نہیں تھے. اس لیے پنجاب کے لیڈرشپ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہاں کے کارکن نے جتنی مار کھائی ہے وہ ادھر والوں نے نہیں. پوٹھوہار کہہ سکتے ہیں ارشاد صاحب آپ، سینٹرل پنجاب، وہ ٹھیک ہے، پنجاب میں ہی ہے، پنجاب ہے، پنجاب بھی ہے. یا پوٹھوہار کے تھے یا ہمارے پہاڑ کے تھے، پنجابی تھے نا، مطلب ہے اس طرح. گنڈا پور صاحب کا جو معاملہ ہے نا، اس میں 3 سوالات ہیں جن کا ابھی کوئی جواب نہیں آیا. نمبر 1 یہ ہے کہ جب وہ منزل کے قریب پہنچ گئے یا منزل پر پہنچ گئے، ان کے بقول وہ یہ کہہ کے وہاں سے کیوں غائب ہو گئے کہ جی اب اسٹریٹ فائرنگ ہو رہی ہے. بھائی آپ کا فرض یہ بنتا ہے، لیڈر کا فرض، جو آپ کہہ کے آئے تھے کہ میں پہلی گولی میں کھاؤں گا سینہ تان کے، آپ وہاں جا کے اپنے کارکنوں کو حوصلہ بھی دیں اور تلقین بھی کریں. لیڈر کے 2 کام ہوتے ہیں، ایک تو حوصلہ آپ دیتے ہیں، دوسرا کہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا. پولیس جو کچھ اگر ان کے بقول صحیح نہیں کر رہی تو آپ نے جواب نہیں دینا ہے اس کا. اور اگر وہاں 5-7 ہزار 10 ہزار لوگ اکٹھے ہوتے تو پولیس بھی ہماری پولیس ہے، ہمارے وہ ہیں، انہوں نے وہ نہیں کرنا تھا. آخر وہ لوگ جو تھے وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، نوجوان جو مار کھا رہے تھے. ایک تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. پھر وہاں سے وہ جاتے ہیں کے پی کے ہاؤس، اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا. حکومت پہلے خبر چلاتی ہے کہ جی گرفتار ہو گئے، آئی جی صاحب کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں نے خود گرفتار کیا ہے. رپورٹرز سارے چینلز کے، سارے اخبارات کے وہ کہہ رہے ہیں جی گرفتار کر لیا ہے رینجرز نے. اور یہ بلکہ ایف آئی آر کی جو دفعات تھیں وہ بھی بیان ہونا شروع ہو گئیں، ان پر یہ دفعہ لگے گی اور یہ ان پر الزام ہے اور انہوں نے سرکاری وسائل استعمال کیے اور یہ کیا اور مشینری اور فلاں فلاں. اس کے بعد تردید آنا شروع ہو گئی، نہیں جی وہ تو گرفتار ہی نہیں ہوئے. ایک تو یہ پہلو ہے. اب وہاں وہ تھے، میں بہرحال یہ نہیں مان سکتا، یہ معجزات تو ہوتے ہیں لیکن وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بلڈنگ میں بیٹھے ہوں، وہاں رینجرز بھی موجود، 4 بار چھاپا مارا ہو، 4 بار چھاپا. پولیس ہماری نااہل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اتنی بھی نہیں ہے. اور اگر اتنی ہے تو پھر تو بڑی دوسرا کامن سینس کی بات ہے. آپ سی ایم ہیں، ریاست کا ذمہ داری ہے آپ کی دفاع کرنا. آپ پاکستان کے جس کونے میں بھی ہوں آپ کا دفاع وہ کرے گی. اس دفاع کے لیے آپ کے ساتھ لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں خفیہ جو ادارے ہیں ان کے لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ کے پاس اسپیشل برانچ کے لوگ بھی ہوتے ہیں. مطلب کون آپ کو اس طرح شترے بے مہار چھوڑ سکتا ہے کہ آپ کدھر ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے؟ ہاں دیکھیں نا، وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ کی اپنی سیکیورٹی ہے، آپ کے ساتھ وہ لوگ ہیں، آپ ایسے چھلاوے بن جائیں. یہ حماد اظہر یہ کر سکتا ہے، کوئی بھی اور شخص کر سکتا ہے، لیکن ایک بطور وزیر اعلیٰ آپ یہ کام نہیں. ریاض صاحب انٹرسٹنگ بات آپ کو میں بتاؤں کہ جب یہ سارا چل رہا تھا کہ گنڈا پور صاحب کدھر ہیں، تو میں نے تھوڑا کھنگالنے کی کوشش کی اپنے ذرائع سے. تو مجھے جو بتایا گیا کہ ہی از ان دی سیف ہینڈس. اچھا. اور یہ پتہ چلا کہ وہ سو رہے ہیں.
یہ جب وہ غائب ہوئے تو اس کے کوئی 4 گھنٹے بعد کی بات ہے. تو پھر جب کل یہ فوٹیج میں نے دیکھی اور جس طرح گنڈا پور صاحب بیان کر رہے تھے میں 12 ضلع پار کر کے آ گیا, میں آگے چلا. اچھا تیسرا جو سوال, 2 سوال ہو گئے نا ایڈریس. تیسرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے کسی بھی ساتھی کو علم نہیں, اگر آپ کی یہ اسٹریٹجی تھی, ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, حکمت عملی ہو کہ جی آپ نے غائب ہو جانا ہے, پریشان کرنا ہے, تو آپ کے جو قریبی ساتھی ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل ہیں آپ کی پارٹی کے, عمر ایوب صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں, بیرسٹر گوہر ہیں. اب بیرسٹر گوہر آتے ہیں, باقاعدہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آئے ہیں, ملنے کے لیے آئے ہیں کے پی کے ہاؤس میں. پرسوں خبر چلی, پتہ چلا کہ جی وہاں ہے نہیں. کسی کو, اسد قیصر صاحب ہیں آپ کے ساتھی, ٹاپ لیڈرشپ کو آپ نے شرمندہ کرایا جو یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ اغوا ہو گئے ہیں. کے پی کے ہاؤس سے کے پی کے وزیر اعلیٰ کو اغوا کر لیا گیا ہے یا گرفتار کر لیا گیا ہے یا جو بھی صورت ہو یا غائب کر دیا گیا ہے. آپ نے امبیرسمنٹ. شاندانہ گلزار نے یو این کو میسج کر دیا انگریزی میں. اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی, اب اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے 2 بجے, 2 بج گئے, 3 بج گئے, 4 بج گئے, 5, 6, 7 بجے تک نہیں آتے. اسمبلی قرارداد منظور کر لیتی ہے, اسمبلی باقاعدہ قرارداد منظور کر لیتی ہے آپ سے گمشدگی کی. اس کے بعد اسمبلی جو ہے وہ اسپیکر اسمبلی چیف سیکرٹری کو طلب کر لیتے ہیں, آئی جی کو طلب کر لیتے ہیں, عدالت میں ایک درخواست ڈال دی جاتی ہے. یہ عجیب و غریب صورتحال ہے. اس لیے اچھا اجلاس کس نے بلایا ارشاد صاحب؟ سوال تو یہ بلاتا تو اسپیکر ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن بیک اینڈ پہ پارٹی میں کس نے گو ایڈ دیا ہوگا یہ نہیں, اجلاس چل رہا تھا, پیر کو ہونا تھا, آپ نے اتوار کو بلا لیا, پہلے کر لیا. تو اجلاس جو تھا وہ تو باقاعدہ بلایا ہوا تھا, لیکن وہ تو ایک رسمی طریقہ ہے نا. پارٹی میں کسی نے یہ تجویز دی ہوگی, کس نے یہ انسٹرکشن, وہ بھی نہیں سامنے آ رہی ہے. اگر آپ نے بلایا تو آپ خود نہیں آئے. نہیں آپ نے تو نہیں, انہوں نے تو نہیں بلایا. وہ تو جب آپ نے کسی کو اطلاع ہی نہیں کی, آپ کے بھائی نے کہہ دیا کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں, آپ نے کسی کو اطلاع نہیں دی تو انہوں نے اجلاس بلا لیا, وہ پریشان ہو گئے. آپ نے اپنے صوبے کو پریشان رکھا, آپ نے اپنے ساتھیوں کو پریشان رکھا. تو اور پھر اب آپ خطاب کرتے ہیں تو آپ بہت سارے سوالات کا جواب نہیں دے پاتے. بتایا ہی نہیں کہ آپ کو یہ جو فرض سونپا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ڈی چوک پہ کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہو کے احتجاج کرنا ہے. کارکنوں کو پہنچا کے آپ ان کو لاوارث چھوڑ کے, ان کا بیچاروں کا کوئی والی وارث نہیں ہے, آپ چھوڑ کے غائب ہو گئے. اب جو ایشو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ سارا کچھ اگر مثال کے طور پر کسی حکمت عملی کا ہے تو وہ حکمت عملی کیا تھی؟ باقی جماعت کو کیوں نہیں پتا؟ کسی کو نہیں پتا اس حکمت عملی کا, اکیلے کو آپ کو پتہ ہے. دوسرا یہ ہوگا کہ آئندہ جب آپ بلائیں گے ان ورکروں کو جن کو آپ تنہا چھوڑ کے چلے گئے تو وہ کیسے آئیں گے؟